نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس الادب المفرد آج ہم حدیث نمبر 299 سے شروع کر رہے ہیں اور باب نمبر 141 سے ہیں۔ باب کو عنوان ہے باب المال الصالح للمرء الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے نیک مال ہے۔ حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا، پس آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے کپڑے اور ہتھیار لوں پھر آپ کے پاس آؤں، تو میں اسی طرح جیسا حکم تھا کیا۔ پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے میری طرف نظر مبارک اٹھائی، پھر نیچی فرما لی اور فرمایا، اے عمرو، میں نے ارادہ کیا کہ میں تجھے ایک لشکر کے لیے بھیجوں، تمہیں اللہ تعالیٰ مال غنیمت عطا فرمائے گا اور مجھے تمہارے لیے عمدہ مال کی رغبت ہے۔ یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ سمجھیں آپ کہ صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرما برداری کیسی تھی۔ ایسی فرما برداری تھی کہ جس میں عذر نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا، اور بلوا کر ابھی یعنی آپ نے مدعا بیان نہیں فرمایا کہ کام کیا ہے، کرنا کیا ہے، نہیں فرمایا کہ گھر جاؤ اور اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر اپنی تیاری کر کے آ جاؤ۔ وہ تیاری کر کے آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنے پر فرمایا کہ میں تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ تیاری کر کے آ جاؤ، تو تیاری کسے ان کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں بھیجنا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ میں تیار ہوں کہ نہیں، میں نے اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں کسی لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں وہاں سے مال غنیمت حاصل ہو، اور میں تمہارے لیے مال نافع کی حضور فرماتے رغبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صحابہ کرام کا حضور کی فرما برداری کتنی خوبصورت انداز تھا کہ عذر نہیں، حضور نے جو کہہ دیا، جب کہہ دیا، صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اس پر ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی شادی ہوئی، پہلا دن تھا، اپنی زوجہ محترمہ سے پہلا جو دن ہوتا ہے، پہلی رات جو ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ جان پہچان کی رات ہوتی ہے، انٹروڈکشن جس کو کہتے ہیں، اس کی رات ہوتی ہے۔ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، وہ حجرہ عروسی کے اندر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان کر دیا گیا جنگ کا، اور وہ وہیں سے اپنا ساز و سامان اٹھایا اور جا کر لشکر کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ میری شادی ہوئی ہے، میری پہلی رات ہے، میری بیوی آج پہلے دن میرے گھر آئی ہے، پرواہ نہیں کی اس چیز کی۔ پرواہ کس چیز کی کہ حضور کا فرمان آ گیا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت دیکھیں، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور تمہیں وہاں سے مال غنیمت عطا ہوگا، یہ غیب کی خبر بھی کہہ لیں، اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے مال کی رغبت رکھتا ہوں۔ جب حضور نے فرمایا ہے تو یہ مال نافع ہے، یعنی نفع بخش جو مال ہوتا ہے، فرمایا میں اس کی رغبت رکھتا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا آپ نے فرما دیا۔ اب صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی فرما برداری کا عالم کیا تھا۔ انہوں نے آگے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مال نافع کی رغبت رکھتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مال کی رغبت رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہوا یا رسول اللہ، حضور میں تو آپ کے اوپر فدا ہوں آقا، میں نے تو جو میں ایمان لایا ہوں مال کی رغبت کے لیے، میں تو آپ کا فدائی ہوں، بس آپ کے نام پر موت آ جائے،
آپ کی فرما برداری میں موت آ جائے، میری تو کامیابی یہ ہے۔ حضور میں مال کے لیے میں جو ہے مسلمان نہیں ہوا، میں تو صرف اسلام کی رغبت میں مسلمان ہوا ہوں تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں رہوں۔ جو جملے پہلے میں نے توصیحی کہے وہ پورے متن کے اندر وہ جملے شامل ہیں۔ کہا حضور میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ حضور تاکہ میں آپ کی مائیت صحبت اختیار کر سکوں، حضور آپ کی مائیت کے لیے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر، نیک آدمی کے لیے عمدہ مال کیا بہترین چیز ہے، ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے جذبات حق ہیں، تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، تمہاری زبان سے جو کلمات نکل رہے یہ سب درست ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں۔ لیکن فرمایا چونکہ مال نافع جو ہے وہ دنیا میں بندے کی ضرورت ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے اوپر آپ نے فرمایا کہ عمدہ مال جو ہے وہ بھی بہترین چیز ہے، کیونکہ اس سے دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور بندہ اس سے نیکی بھی کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے 100 ذرائع ہیں ان پر استعمال کر سکے، یہی مال خیر خواہی کے لیے کام بھی آ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے پر آپ بہت جتنا کلام کر سکتے ہیں اس پر، یعنی یہ جملہ دیکھنے میں تو چند حرفی ہے پر اس کے موضوع کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ بیان کرتا چلا جائے، بندہ تھک جائے پر اس موضوع کی وسعت ختم نہ۔ تو یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ سیاستہ میں کسی کتاب میں نہیں آئی، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے علاوہ اس کو اپنی الادب المفرد میں لکھا ہے۔ ہاں سیاستہ کے علاوہ کئی کتابوں جیسے مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے، کیونکہ وہ سیاستہ میں نہیں آتی، اس لیے ہم نے اہتمام جو کر رکھا ہے سیاستہ کا کر رکھا ہے کہ جو بھی حدیث ہم الادب المفرد سے پڑھیں گے کوشش کریں گے کہ سیاستہ میں جتنے مقام پر آئی ہے اپنی کوشش سے وہ تمام مقام آپ کو بتا دیے جائیں تاکہ مزید مطالعہ کرنے کے لیے گنجائش پیدا ہو سکے۔ پھر آگے دیکھیں، آگے حدیث نمبر 300 پوری اور باب نمبر 142 ہے، اور باب من اصبح آمنا فی سربہ، کہ اس شخص کا بیان جو اپنے اہل و عیال میں امن سے صبح کرے۔ کیا پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر 300۔ حضرت سلمہ بن عبید اللہ بن محسن، بعض لوگوں کو دیکھا محسن پڑھتے ہیں، وہ یہ لفظ محسن انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حالت امن میں اپنے اہل و عیال میں صبح کرے، اس کے جسم کو عافیت نصیب ہو، اس کے پاس اس کے لیے ایک دن کا کھانا بھی ہو، تو گویا کہ اس کے لیے دنیا کی سب نعمتیں جمع ہوں گئی۔ اب اس حدیث پاک کا جو ہمیں میجر تبلیغ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو گھر میں امن نصیب ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، یعنی کہ صحت مل گئی، گھر ہے، صحت بھی ہے، کھانے کے لیے نعمتیں بھی ہیں اور عافیت بھی ہے، تو فرمایا گھر کا جو امن ہے جس کو نصیب ہو گیا اس کو سمجھو بہت بڑا امن اور نعمت نصیب ہو گئی۔ سیاستہ میں یہ روایت صرف ایک امام نے روایت کی بیان کی ہے، حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ ابن ماجہ نے 4141 کے اوپر اس حدیث کو بیان کیا۔ آگے ہے باب نمبر 143 اور حدیث نمبر 301۔ باب کا عنوان ہے باب طیب النفس، کہ خوش دلی کا بیان، دل کی پاکی کا، خوش دلی کا بیان۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، وہ ان کے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور آپ پر غسل کے اثرات تھے اور آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی۔ ہم نے یہ گمان کیا کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے حقوق زوجیت ادا فرمائے،
تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے امیری کا ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا متقی شخص کے لیے امیر ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور متقی کے لیے صحت مند ہونا اس کے امیر ہونے سے بہتر ہے، اور فرمایا خوش دلی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یعنی کہ چہرہ اقدس کے جو خرام ناز تھا آج اس کی کیفیت اور تھی۔ تو صحابہ کرام نے جب آقا کے چہرہ اقدس کی حشاشت اور بشاشت کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا سوال کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام تعریف اللہ کے لیے، اور پھر گفتگو کے اندر امیری کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ بندہ متقی ہو اس کے لیے امیری نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ متقی جو بندہ ہے اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ مال کو کبھی بھی ضائع یا غلط سمت پہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں اور جائز امور پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا متقی کے لیے امیر ہونا، فرمایا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ مضر نہیں ہے، اور فرمایا اس سے بھی اعلیٰ بات یہ ہے کہ متقی کے لیے صحت مند ہونا یہ اس کے امیر ہونے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ متقی جو ہے وہ مقام تقویٰ پہ پہنچا ہے اللہ کی عبادت سے، اور اگر اس کے پاس صحت ہی نہ ہوتی تو پھر وہ عبادت کی کثرت کیسے کرتا؟ لہذا اس کو جو اللہ کی قربت میں مقام تقویٰ ملا ہے یہ صحت اس کے اندر بنیادی کردار ہے، تو فرمایا یہ امیر ہونے سے متقی کے لیے صحت مند ہونا زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا اور خوش دلی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خوش طبع ہونا، خوش دل ہونا، تنگ دلی نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے۔ پھر آگے حدیث ہے، یہ جو روایت میں نے پڑھی یہ بھی صرف سنن ابن ماجہ میں سے ستہ میں ہے، 2141 کے اوپر، حدیث نمبر 302 اٹھا لے۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی اچھے اخلاق ہیں، اور گناہ جو دل میں کھٹک پیدا کرے اور تو لوگوں کو اس پر مطلع ہونا ناپسند کرے۔ گناہ اور نیکی کی مثال کیا دی، سبحان اللہ۔ فرمایا نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ انسان کے لیے خندہ پیشانی سے ملے اچھا اخلاق ہے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے یہ بھی اچھا اخلاق ہے، ان کے آرام اور سکون اور سہولت کے بہم پہنچانے میں صحیح کرے یہ بھی اچھا اخلاق ہے، لوگوں سے بھلائی کے کاموں میں تعاون کرے یہ بھی اچھا اخلاق ہے، اور دوسروں کے لیے وہی کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، یعنی جو چیز جائز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پسند، یہ سب اچھے اخلاق۔ اور گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرے، جس سے بندوں کو محسوس ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اور اس سے بڑھ کر گناہ کو پہچاننا یہ ہے کہ اس کا اظہار اگر بندوں پہ کیا جائے تو تجھے برا لگے، اور اگر تجھے ایسا محسوس ہو تو سمجھو کہ یہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے 2553 پر، ترمذی میں ہے 2389، 89، یہ دو مقام پر سیاستہ میں ہے۔ پھر آگے دیکھیں حدیث نمبر 303، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات کو اہل مدینہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے اور لوگ اس آواز کی طرف چل پڑے جس کی وجہ سے گھبراہٹ طاری ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے آ گئے، آپ لوگوں سے پہلے اس آواز کی طرف جا چکے تھے، آپ فرما رہے تھے ہرگز نہ ڈرو، ہرگز نہ ڈرو،
اور آپ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اس پر کاٹھی بھی نہ تھی، اور آپ کی گردن گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ گردن یعنی گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، وہ تلوار لٹکانے کا آلہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے یعنی حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے کو سمندر پایا، یا فرمایا یہ سمندر ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کو دو طرح سمجھیں۔ ایک تو حضور کی صفات بیان کی گئی کہ حضور حسن ظاہر کو دیکھیں تو حضور کی مثال نہیں تھی، حسن باطن با اعتبار دینے کے اللہ کی راہ میں حسن سخاوت میں بھی حضور جیسا کوئی نہیں تھا، اور طاقت یعنی بہادری میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد کہا ایسے ایک واقعہ ہوا، مدینہ پاک میں کوئی آواز آئی، لوگ گھبرا گئے اور اس آواز کی طرف گئے۔ تو جب اس آواز کی طرف گئے دیکھا کہ حضور وہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ اور پھر چونکہ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر حضور سوار تھے تو گھوڑا تیز دوڑتا تھا، بہت تیز دوڑتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا کہ میں نے اس ابو طلحہ کے گھوڑے کو سمندر کی طرح یعنی تیز دوڑنے والا گھوڑا، یا فرمایا کہ سمندر پایا ہے اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے۔ پھر آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 304، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، بے شک یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ تو اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے اور اپنے ڈول سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں انڈیل دے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ایک جملہ خود تشریح ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے، جو بھی نیکی بڑی چھوٹی نہ دیکھو، جو نیکی اس کو کر لو، چھوٹی ہے تو بھی صدقہ، بڑی نیکی ہے تو بھی صدقہ۔ جب مطلوب رضا کی رب ہے، رضائے ربی ہے، تو پھر چھوٹی کیا اور بڑی کیا، پھر اس نیکی کو کر گزری۔ تو آج کا درس یہ حدیث نمبر 304 کے اوپر ہم اختتام کر رہے ہیں، پھر اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق